کا نور عطا فرماتے ہیں اور جن لوگوں میں محنت کی جاتی ہے ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بناتے ہیں. یہ ہے صرف اپنی ذات اعتبار سے ہدایت طلب جانا اور ایک ہے اپنی ذات اعتبار سے بھی ہدایت طلب جانا اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا. کس قدر صاحب نصیب ہے وہ لوگ جو لوگوں کو حق کا رشان کی ہدایت بھی عطا فرمائے اور اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے. اتنی کی ساری محنت میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ مبارک محنت جس دور کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر کی جائے گی تو محنت کرنے والوں کی قربانیوں ان کے مجاہدوں سے راضی ہو کر حق تعالی شانہ پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرمائیں گے. محنت کرنے والوں کو دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائیں گے. تو اس مبارک محنت میں کچھ دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے. مقام پر ہوں تو مقام پر رہتے ہوئے بھی اسی مبارک محنت کے ساتھ جڑ کے چلنا ہے. تو اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں کہ اس میں کچھ حالات سنے جاتے ہیں کہ کس طرح اللہ جل شان کی مدد سے کیسے بھی یہ مبارک محنت کی جا رہی ہے کہ ساری دنیا میں جماعتیں بن بن کے جائیں، ساری دنیا کی جماعتیں بن بن کے ہمارے یہاں آئیں اور پورے عالم میں وہ مبارک محنت زندہ ہو جائے جس محنت سے دین زندہ ہوتا ہے. اس کے لیے الحمدللہ محنت کی جا رہی ہے. تو کارگزاری میں اور کچھ حالات سامنے آ جاتے ہیں تو کام کے کچھ اصول بھی سامنے آتے ہیں، کام سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. ہمارے سامنے ہماری بستی کے حالات ہیں تو اپنی مسجد کے حالات ہیں. یہاں ماشاءاللہ سب کے سب جمع ہوئے ہیں تو جہاں بھی ماشاءاللہ کام کی سطح بلند ہو رہی ہوگی تو محنت کرنے والوں کو خوشی ہوگی اور سب کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اپنے کام کی سطح کو بڑھانا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر کسی جگہ کو کمزوری ہو تو سبھی کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ کمی کیسے دور ہو جائے. تو اس میں الحمدللہ آپ سامنے آتا ہے تو اس میں الحمدللہ کچھ یہ حالات سامنے آ جائیں کہ آپ حضرات کس طرح پورے عالم کو سامنے رکھ کر کیسے مشورے کے عمل کا اہتمام کرتے ہیں اور کس طرح تقاضوں کو سوچا جاتا ہے اور ان تقاضوں کے پورا کرنے کی صورتیں بھی سوچی جاتی ہیں. ایک صرف تقاضے سوچنا اور ایک وہ تقاضے پورے کیسے ہوں گے اور اس کے لیے کیسے محنت کی جائے گی. تو کچھ یہ بھی حالات یہاں سامنے آ جائیں گے کہ آپ حضرات کیسے محنت کر رہے ہیں. تو کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی خطے میں دین میں جہاں بھی کمی ہوگی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہاں دین کی محنت کی کمی ہے. تو اجتماعیت کے ساتھ پھر نقل و حرکت جماعتیں بنا بنا کر بھیج جاتی ہیں. تو یہ بھی کچھ حالات سامنے آ جائیں کہ آپ حضرات کس طرح ماشاءاللہ فکر کرتے ہیں اور سال 7 مہینے کی جماعتوں کے ذریعے سے کس طرح بیرون ممالک کے تقاضے الحمدللہ پورے ہوتے ہیں. کچھ ہی حالات سامنے آ جائیں گے. پھر اپنے ملک میں دین کا کیا حال ہے، دین کی محنت کا کیا حال ہے، تو اس کے بارے میں بھی فکر کی جاتی ہے. تو ملک کے کسی کونے میں دین میں جہاں بھی کمی ہوگی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہاں دین کی محنت کی کمی ہوگی. تو اپنے ملک میں بھی اجتماعیت کے ساتھ نقل و حرکت جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے ہیں. اندرون سال کے لیے آپ حضرات ماشاءاللہ جماعتوں کو تیار کرتے ہیں. 3 چلے کی جماعتیں ملک کے کونے کونے میں پھرتی ہیں. تو کچھ ہی حالات سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ حضرات اس کے لیے محنت کیسے کرتے ہیں. ایک ہے کہ بھی ہمارے یہاں سال میں سے ایک جماعت نکلتی ہے، ایک یہ ہے کہ بھی جماعت جو نکلتی ہے اس کے لیے محنت کیسے کی جاتی ہے، اس کا کچھ خلاصہ سامنے آ جائے. اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح قریب قریب کی بستیوں میں دین کا کیا حال ہے، دین کی محنت کا کیا حال ہے. تو سیروزہ کی جماعتوں کے ذریعے سے قریب قریب کی بستیوں میں جماعتیں بنا بنا کر کام اٹھانے کی کوشش کرنا.
تو یہ آپ کے یہاں اس کا اہتمام ہے کہ 2-3 پرانے ساتھی جائیں اور 8-10 ان کے ساتھ نئے جائیں؟ آج کے یہ 3 دن لگانے والے ہیں، یہ ہمارے بازو بنیں گے، کل یہی انشاءاللہ ملکوں میں جانے والے بنیں گے، پھر قریب کی بستیوں میں سیراللہ کے ذریعے سے کام کی فضا بھی آگے بنے گی، کچھ یہ حالات سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر اپنے بیرونی گشت کے ذریعے سے شہر کی تمام مساجد میں جماعتیں بنا بنا کر کام اٹھانے کی کوشش کرنا، تو یہ حالات بھی سامنے آ جائیں کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ دوسرے گشت کے ذریعے سے شہر کی کتنی مساجد میں الحمدللہ کام کی فضا بن گئی، گھر گھر سے خروج کی فضائیں عام ہو گئیں، مسجدوں کے اندر اعمال بڑھ گئے، گھروں کے اندر اعمال کی فضا بن گئی، تو کچھ یہ بھی حالات سامنے آ جائیں۔ پھر مقامی گشت کے بھی کچھ حالات سامنے آ جائیں کہ مقامی گشت کے ذریعے سے الحمدللہ کیسے محنت کی جا رہی ہے کہ ہماری بستی میں ہر امتی نبی کریم علیہ السلام کے کام والا ہے، تو اس کو کیسے الحمدللہ ان اعمال میں جوڑیں تاکہ یہ ساری دنیا میں جانے والے بن جائیں۔ تو کچھ اپنے مقامی گشت کے بھی حالات سامنے آ جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعلیم ہے اور گھروں کی بھی تعلیم ہے، تو مسجد کی تعلیم میں الحمدللہ اس کا کیسے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پچھلے مہینے کتنے ساتھی جڑتے تھے، ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں ماشاءاللہ تعلیم میں بیٹھنے والوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی، اور تعلیم کے عمل سے جو چاہا جا رہا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے کہ کس طرح اللہ جل شانہ کرم فرما دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا نور دل میں اتر جائے، اللہ نے اعمال پر جو وعدے فرمائے ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین بڑھتا چلا جائے، تو کچھ مسجد کی تعلیم کی بھی نوعیت سامنے آ جائے۔ صرف اتنی بات کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ ہمارے مسجد کی تعلیم ہوتی ہے، یہ تعلیم تو ہوتی ہے لیکن اس کا کچھ خلاصہ سامنے آ جائے کہ پہلے کی سطح پر تھی، اللہ نے کرم فرمایا اور ہمارے یہاں کام کی فضا بن گئی۔ اسی طرح فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے الحمدللہ گھروں میں جب یہ تعلیم کے حلقے قائم ہوتے ہیں تو الحمدللہ جب فضائل نماز کے فضائل سامنے آتے ہیں تو نماز کا شوق جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ذکر کے فضائل آتے ہیں ذکر کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، نماز کے فضائل آتے ہیں نماز کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو فضائل ہیں یہ اعمال پر ابھارنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو اسی تعلیم کے ذریعے سے الحمدللہ گھروں کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات پر آتی چلی جاتی ہے، تو کچھ یہ بھی حالات سامنے آ جائیں۔ اس کے علاوہ کہ جو روزانہ پہ ہمارا جوڑ ہے تو حق تعالی شان ہم سب کی تربیت فرمائے، دیکھنے میں تو نظر آتا ہے کہ قربانی ہے، باقاعدگی کے ساتھ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اللہ توفیق عطا فرمائے اور ترقی کریں، تو یہ جو اوقات ہیں تو اس میں یہ کارگزاری میں یہ بات سامنے آ جائے کہ آپ نے کیا ترتیب بنائی ہے کہ آپ کے روزانہ وقت دینے والوں کا وقت قیمتی بن جائے اور وہ شوق ذوق کے ساتھ الحمدللہ کام میں آگے بڑھیں۔ آپ حضرات نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ جو مسجد کی جماعت جو الحمدللہ ساتھیوں کے سامنے کام ساتھیوں کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے اوقات قیمتی بنتے ہیں، کام ہے 4 گھنٹے میں ختم ہونے کا، وقت دینے والے 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، کام ہے 8 گھنٹے میں ختم ہونے کا اور وہ دے رہے ہیں 4 گھنٹے، تو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی قربانی آگے بڑھانی چاہیے۔ تو وہ روزانہ کے جو اوقات ہیں گھر گھر کی ملاقات ہے، کسی ایک مسلمان کو بھی اپنے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا، تو کچھ یہ بھی حالات سامنے آ جائیں کہ آپ جو ہے نا روزانہ اوقات اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے کیا محنت کی ترتیب ہے، اس تفصیل سے آپ حضرات سامنے رکھیں گے کہ کیا محنت کی ترتیب ہے جس کے ذریعے سے گھر گھر کے اندر ماشاءاللہ ملاقاتیں ہمیں خوب ہو رہی ہیں، تو کچھ یہ بھی حالات سامنے آ جائیں۔ تو اس طرح الحمدللہ یہ سارے اعمال جتنے بھی ہیں دونوں تعلیمیں ہیں اور گشت ہیں تعلیم ہیں، تو روزانہ کے 3 اعمال تو ہمارے روزانہ کے ہیں، مشورہ ہے تعلیم ہے اور روزانہ کا جوڑ ہے، باقی مہینے کے 3 دن ہیں، ہفتے میں 2 گشت ہیں، تو کچھ یہ بھی حالات سامنے آ جائیں کہ آپ حضرات کیسے ان 5 اعمال کی خود کتنا پابندی کر رہے ہیں اور اوروں کو اس کے لیے کیسے تیار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ مسجد کی جماعت یعنی آئی ہوئی جماعتوں کی نصرت کی جاتی ہے، تو یہ بھی الحمدللہ کام کے بڑھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بیرون ممالک کی جماعتیں بھی آتی ہیں، اپنے ملک کی جماعتیں بھی آتی ہیں، تو کچھ یہ بھی حالات سامنے آ جائیں کہ آپ حضرات آئی ہوئی جماعت کی نصرت کیسے کرتے ہیں، کس قربانی کے ساتھ ان کے ساتھ ماشاءاللہ راتوں کو بھی قیام کرتے ہیں
اور اللہ کی مدد سے الحمدللہ ان کے ذریعے سے کتنے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. بعض مرتبہ یعنی سال سے ہم کسی جگہ یعنی بات کرتے رہتے ہیں، کوئی بات بنتی نہیں، لیکن یہ جو قربانی کے ساتھ جماعتیں آتی ہیں تو اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے، اللہ پاک ان کی قربانی کو ذریعہ بنا لیں تو گرے پڑے بیج بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. کتنے ساتھی اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، نقد جماعتیں بن جاتی ہیں. تو آئی ہوئی جماعتوں کی نصرت، اس کے بھی کچھ حالات جو ہے آپ حضرات سنا دیں. پھر آپس میں الفت محبت ہو، دلوں کے جوڑ کے ساتھ کیسے کام کیا جا رہا ہے. تو آپس میں دل جڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے. تو یہ کچھ خلاصہ ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ اہتمام کے ساتھ سننے والوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، سنانے والوں کو بھی فائدہ ہوگا. تو سب اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. آج مشورے کے بعد حلقے کے ذمہ دار احباب سے درخواست کی گئی تھی کہ ایک پرچے کے اوپر کارگزاری سنانے والے احباب کے نام اور مساجد کے نام لکھ کے دے دیں. اس میں کچھ مساجد کی کارگزاری ہو جائے، کچھ بیٹھک میں کام ہوتا ہے تو اس کی کارگزاری ہو جائے. دیہات کے اندر جو کام ہو رہا ہے ان میں جو مسجدیں ہیں، ایسے ہی منگل کا مشورہ ہے، ہفتے والی مشورہ ہے، اور مراکز میں جہاں شب جمعہ ہوتی ہے، کچھ دینی مدارس کی کارگزاری، کچھ عصری اداروں کی. تو دو ہی پرچے ہمارے پاس ابھی آئے ہیں. باقی حلقے والے بھی ذرا اتنا جلدی ہو سکے یہاں پہنچا دیں تاکہ کارگزاری آسانی سے ان کو سنی جا سکے. یہ حلقہ نمبر 15 کراچی کی مدینہ مسجد قیوم آباد دہلی کالونی، بھائی اشفاق صاحب یہ تشریف لے آئیں. اچھا بھائی عمیر شاہی صاحب عثمان غنی مسجد جوہر چورنگی یہ بھی موجود ہو تو یہ بھی غریب تشریف لے آئیں. ایسے ہی حلقہ نمبر 18 کے بھائی رحمت علی صاحب سید الشریف، نہیں یہ سوات کے 7 نمبر سوات کے بھائی رحمت علی صاحب سید الشریف فاروقی مسجد یہ بھی موجود ہو تو قریب تشریف لے آئیں. آگے مولوی محمد نواب صاحب نمرہ مسجد میمورہ شہر کے یہ بھی تشریف لے آئیں. شروع فرمائیں. بسم اللہ الرحمن. ہماری مدینہ مسجد قیوم آباد دہلی کالونی حلقہ کراچی میں تو ہماری جو ہے الحمدللہ 3 چلے لگائے ہوئے جو ساتھی ہیں وہ 160 کے قریب ہیں. تو ہماری جو سالانہ خروج کی ترتیب ہے وہ الحمدللہ یہ ہے کہ سال کے اندر جو ہے بھی تقریباً 14-15 جماعتیں ہماری نکل جاتی ہیں اپنی مسجد کی جو ہے چلے 4 مہینے کی. اور الحمدللہ ہماری جو ترتیب ہے وہ سالانہ خروج کی جائے. ہمارے 2-3 مواقع ایسے ہیں کہ جسے الحمدللہ جیسے کراچی کا اجتماع ہوتا ہے تو اس کے اندر الحمدللہ ہماری جو ہے جیسے ابھی جو ہے ابھی جنوری کے اندر جو ہے محنت ہوئی تو الحمدللہ ابھی تک ہماری جو ہے 5 جماعتیں اللہ کے راستے کے اندر چلے 4 مہینے کی نکلی ہیں. تو ایسے الحمدللہ جو ہے بھی ہماری جو ہے بھی دوسرا ایک موقع جو ہے ہمارا ہوتا ہے بھی یہ جوڑ کے موقع پر تو اس سے بھی الحمدللہ ہمارا خروج ہوتا ہے. اور تیسرا ہمارا جو موقع ہوتا ہے خروج کے لیے زیادہ تر جو ہے تو وہ جیسے ایک ہی ساتھی اگر 2 ساتھی بنیاد بن جاتے ہیں تو الحمدللہ ان کے بنیاد کے اوپر جو ہے پھر ہماری جو ہے پورا مہینہ 1.5 مہینہ آواز لگتی ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ روزانہ کی جو محنت کی برکت سے الحمدللہ یعنی پورے محلے کے اندر جو ہے ہماری آواز لگتی ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ یعنی ہر مہینے جو ہے ہماری 1 جماعت 2 جماعت وہ بھی بن جاتی ہے. تو تقریباً جو ہے بھی ایسے جو ہے ہمارا جو ہے سالانہ خروج کی یہ ترتیب ہے. اور الحمدللہ پھر ہمارے ماہانہ سروجی کی جو ترتیب ہے وہ تقریباً جو ہے بھی مہینے کے اندر 7 سے 10 جماعتیں جو ہے ہماری سروجے کی نکلتی ہیں ہر مہینے الحمدللہ بھی. یعنی ہفتے کی ہماری ترتیب ہے. جیسے ہم نے جمعرات کا دن طے کیا ہوا ہے تو پورا ہفتہ محنت ہوتی ہے الحمدللہ روزانہ ساتھی جو ہے بھائی. اور یہ ہمارے جو چلے 4 مہینے کا تقاضا ہے یا سروجے کا تقاضا ہے یعنی یہ ہمارے ہر عمل کے اندر بھرپور چلتا ہے بھائی. ہاں الحمدللہ بھی زور کے بعد
بازار کی تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر بھی بھرپور یہ تقاضا چلتا ہے، محلے کے اندر بھی پھر کے مسئلے پہ، اور ایک ترتیب بنی الحمدللہ بھائی ہفتے جو ہے ہمارے مقرر ہیں پرانے ساتھیوں کے کہ کون سے ہفتے کے اندر جو ہے بھی کون ساتھی جائیں گے، پھر اس کے ساتھ مزید نئے ساتھیوں کو جوڑ کے جو ہے ان کی الحمدللہ پھر ترتیب بنتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے الحمدللہ ہماری جو 7 سے لے کر تقریباً 8، 9، 10 جماعتیں جو ہے ہر مہینے جو ہے ہماری سروجے کی جمعرات اور دن سے الحمدللہ نکل جاتی ہیں، اور ہماری سروجے کی جماعتوں کی ترتیب ایسی ہے کہ جیسے جو ہے کچھ جماعتیں ہماری شہر کے اندر جاتی ہیں اور کچھ جماعتیں ہماری جو ہے وہ دیہاتوں کے اندر جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو دیہات بھی جو ہے ہمارے جو ہمیں ملے ہوئے ہیں تقریباً جو ہے ابھی 3 سے 4 گھنٹے کا راستہ ہے، تو وہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ساتھی جاتے ہیں الحمدللہ، تو مطلب 1 مہینہ 2 مہینہ وہاں ساتھی جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کوئی تعلقات بن کے الحمدللہ پھر اس کے بعد یہ ترتیب بنتی ہے کہ ان کو اپنی مسجد کے اندر ہم لے کے آتے ہیں۔ بالکل نئے دیہات ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے بھائی مطلب کوئی ایسے وقت لگائے ہوئے ساتھی نہیں ہوتے، تو الحمدللہ ان کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم ان کو اپنی مسجد کے اندر لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ترتیب ہوتی ہے کہ ان کو اپنی مسجد کے اندر نئے ہوتے ہیں بالکل، ان سے جو ہے ابھی اعمال وغیرہ کرنے ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں، ہمارے اپنی ساتھی اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ابھی 3 دن تک الحمدللہ ہماری مسجد کے ماحول کے اندر رہتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مسجد کا ماحول بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے متاثر ہو کر جاتے ہیں۔ تو ایسے ایسے الحمدللہ تقریباً 8-10 دیہات ایسے ہیں کہ جن کے اندر الحمدللہ یہ 2 سال کے اندر الحمدللہ وہاں پہ الحمدللہ کا شکر ہے کہ 3 چلے والے بھی ساتھی ہو گئے الحمدللہ، چلے والے ساتھی بھی ہو گئے۔ پھر آگے بھی ہماری ترتیب یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایسے سروجے کے حد تک چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ جیسے ہی جو ہے ہماری چلے کی جماعت تیار ہوتی ہے تو پھر ہم جاتے ہیں ان کے بعد سروجے کی جماعت لے کے، پھر وہاں یہ بھی محنت ہوتی ہے کہ بھی الحمدللہ ہماری جو ہے مسجد سے چلے 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے، تو پھر کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ الحمدللہ وہاں سے 4-4، 5-5 ساتھی جو ہے ہماری مسجد کے ساتھ پھر آگے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب وہ اپنے گاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک وقت تو یہ ہوتا تھا کہ ابھی جو پیچھے ایک دیہات ہے ہمارا، تو وہاں پر جو ہے سروجے کی جماعت گئی تو انہوں نے خود ہی کہا کہ بھائی وہ تو ہم تو یہ بھی حیران تھے کہ بھائی ہماری گاؤں کے اندر جو ہے یہ سروجے کی جماعت کیسے نکل گئی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اسی گاؤں کے اندر جو ہے تقریباً جو ہے بھی 4 اعمال جو ہے نا جی الحمدللہ مضبوطی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک وقت تو وہ بھی تھا کہ اس مسجد کے اندر جو ہے یعنی 2 یا 3 نمازی ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے ابھی جو پیچھے ایک دفعہ سروجے کی جماعت ہماری گئی تو وہاں دیکھا تو ان کے مشورے کے اندر 18 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور الحمدللہ بھائی یعنی ایسے ساتھی بھی ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تو جو ہے عید والے دن بھی مسجد کے اندر نہیں گئے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ماحول کی برکت سے یعنی وہ ساتھی اس گاؤں کے اب ذمہ دار ہیں اور بڑی ترتیب سے اپنا سالانہ چلا بھی لگاتے ہیں، سروجے کی جماعتیں بھی نکالتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے 8-10 دیہات ہیں جن کے اندر الحمدللہ ہماری مسجد کی یہ ترتیب بنی ہوئی ہے، پھر رخ ہمارا بدل جاتا ہے، پھر بھی ہم ان کا جو ہے حال احوال لیتے رہتے ہیں بھائی، کبھی 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد الحمدللہ۔ ایسے گاؤں ایسے دیہات بھی ہیں کہ سروجے کی برکت سے کہ ہمارے جو ہے ابھی مسجد والوں نے ترتیب بنائی، ہمارے مفتی صاحب اللہ ان کو جو ہے ابھی زندگی کے اندر برکت نصیب فرمائے، وہ ہمارے ساتھ جو ہے امام صاحب جو ہیں تعاون کرتے رہتے ہیں ابھی، تو ایسے دیہات کے اندر جب سروجہ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ جاتے ہیں، وہاں انہوں نے دیہات کا حال احوال دیکھا تو ایک دیہات کے اندر جو ہے الحمدللہ انہوں نے مدرسے کی ترتیب بنائی ہے، تو تقریباً جو ہے ابھی وہاں پر 100 کے قریب جو ہے بچہ اس مدرسے کے اندر یعنی چھوٹے بچے جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اس گاؤں کے اندر جب جانا ہوا تو وہ گاؤں کے ایک ساتھی تھے، وہ کہنے لگے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھئی ہمارے گاؤں کے اندر بھی جو ہے ابھی ایسے مدرسہ بنے گا اور ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے قرآن پڑھیں گے بھی۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ دیہات کی محنت کی برکت سے یعنی کہ ہماری جانے والے ساتھیوں کو بھی کافی متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب امام صاحب جو گئے تو وہ بھی بڑے متاثر ہو کر آئے کہ واقعی یہ محنت جو ہے بھی عجیب محنت ہے کہ اللہ پاک جو ہے کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو اللہ پاک بدلتا ہے کہ الحمدللہ۔ اور ایسے ہی ہماری مستورات کی جماعتیں بھی وہاں جاتی ہیں، انہی دیہاتوں کے اندر ہماری مستورات کی جماعتیں بھی جاتی ہیں، تو پہلے ہماری 2-3-4 مردوں کی جماعتیں جاتی ہیں، پھر ان کو ہم لے کے آتے ہیں، پھر وہ خود ہی تقاضا رکھتے ہیں، تو تقریباً سارے دیہاتوں کے اندر ہماری مستورات کی جماعتیں بھی گئی ہیں۔ تو پہلا دیہات جو تھا ہمارا اس کے اندر الحمدللہ یہ جو کام اٹھا ہے کہ جس کے بارے کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ 18 آدمی بچے، تو زیادہ تر جو ہے مستورات کی وجہ سے اس گاؤں کے اندر کام اٹھا کہ ان کی مستورات جب سروجہ لگا کے آئیں تو انہوں نے خود کہا کہ آج تک ہمیں جو ہے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی ہے، یہ واحد یہ آپ کی جماعت ہے کہ جو ہمارے پاس آئی ہے۔ کبھی پہلے تو جماعت گئی نہیں تھی اس دیہات کے اندر بھی، لیکن اس الحمدللہ جماعت کی برکت سے، مستورات کی جماعت کی برکت سے وہاں پر کام اللہ نے اتنے جلدی اٹھایا کہ خود علاقے والے بھی حیران تھے کہ بھئی اس گاؤں کے اندر اللہ پاک نے اتنی جلدی کیسے کام اٹھایا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی مستورات کی جماعتیں 2-3 دفعہ سروجے کی نکلی ہیں، جس کی برکت سے الحمدللہ اللہ پاک نے وہاں پہ ایسا ان کا ذہن بنا دیا۔ وہ ایک ساتھی ہمیں سنا رہے تھے، یعنی حالت ایسی تھی، ایک ساتھی ہمیں سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں تو جب سروجہ لگا کے آیا اور گھر کے اندر جب مستورات کے سروجہ لگایا واپس گیا گھر کے اندر، تو میں نے اپنے گھر کے اندر دیکھا مصلی بچھا ہوا،
تو میں تو حیران ہو گیا کہ ہماری زندگی کے اندر یہ سب سے پہلے ہمارے گھر کے اندر مصلی بچھا ہے. تو ایسے الحمدللہ جو ہے بھی ہمارے اپنے ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اور الحمدللہ وہ ساتھی بھی جو ہے الحمدللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تقریباً 8-10 دیہات ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے یعنی مدینہ مسجد والوں سے اللہ نے کام لیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہماری جو ہے ابھی یعنی روزانہ کی جو ہماری ترتیب ہے جس کے اندر جو ہے ہمارا مشورہ ہوتا ہے, صبح کی نماز کے بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ابھی تھوڑی سی دیر پہلے ترغیب دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے ابھی کارگزاری ہوتی ہے, اور کارگزاری کے اندر جو ہے پھر اس کے بعد جو ہمارے تقاضے ہوتے ہیں. تقریباً جو ہے 50 سے لے کر 70 تک جو ہے نا جی ہمارا الحمدللہ مشورے کے اندر مجمع ہوتا ہے ابھی. اور الحمدللہ ہماری جو مشورے کی جو محنت ہے وہ بھی ایسے ہی محنت ہے کہ جیسے اور تقاضوں کے لیے ہماری محنت ہوتی ہے. تقریباً ہمارے جو چارج یہ ہے کہ بھئی سارا مجمع ہمارا مشورے کے اندر بیٹھے, اور نئے سے نئے ساتھیوں کو ہم مشورے کے اندر بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب سے الحمدللہ یہ جو ہے ابھی چلی بات کہ نئے آدمی کو مشورے کے اندر نئے ساتھی کو بٹھایا جائے, اس سے الحمدللہ ہماری مسجد کا کام جو ہے یعنی بہت الحمدللہ اللہ پاک نے اس کام کے اندر بڑی اٹھان کی ہے کہ جیسے نیا بندہ جو مشورے کے اندر ایسے یعنی رمضان شریف کے اندر جو ہے ابھی تقریباً ہمارا بہت سارا 100-150 کے قریب مجمع ہوتا ہے. تو چونکہ رمضان کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے, تو اس رمضان کے اندر جو مشورے کے اندر بیٹھنے والے ہیں انہوں نے خود ہمیں کہا کہ بھئی یہ آپ جو سروزہ کہتے ہو سروزہ کس کو کہتے ہیں اور یہ چلہ کس کو کہتے ہیں, یہ بھی نہیں پتا تھا. لیکن الحمدللہ اس مشورے کی برکت سے اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کے 4-4 مہینے بھی لگ گئے, ان کا گھر کا بھی مصروفات کا بھی وقت لگ گیا الحمدللہ اس مشورے کی برکت سے. تقریباً ہمارا جو روزانہ کا جو مشورہ ہے اس کے اندر نیا مجمع بھی ہوتا ہے, جس کی برکت سے الحمدللہ یعنی ہر سال جو ہے ہماری مسجد کے اندر جو ہے 20 سے 25 آدمی جو ہے تقریباً 4 مہینے لگا کے آتے ہیں. تو الحمدللہ پھر ہمارا جو ہے ابھی اس کے بعد جو ہماری روزانہ کی جو مطلب اتنا محنت کی ترتیب ہے, تو اس کے اندر تھوڑی سی ہماری کمزوری ہے, 8-10 جوڑیاں بن جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اندر جو بھی تقاضا چلتا ہے پورے محلے کے اندر جو ہے الحمدللہ اس طریقے پر ایک آواز لگ جاتی ہے کہ بھئی ایک نئے سے نیا بندہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو کہتا ہے کہ ہاں واقعہ بھائی یہ ہماری مسجد کے اندر یہ تقاضا چل رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو چلے 4 مہینے کی جماعت چل رہی ہے. یعنی ایک نئے سے نیا بندہ اس کو بھی یہ تقاضا پہنچ جاتا ہے الحمدللہ. اس کی برکت سے اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے ابھی چلے 4 مہینے کی جب جماعت کی جو تاریخ ہوتی ہے تو ایسے لوگ بستر اٹھا کے آ جاتے ہیں. اس روزانہ کی تھوڑی سی حالانکہ 8-10 جوڑیاں بنتی ہیں, 160 آدمی ہے 4 مہینے والا, یعنی 8-10 جوڑیاں 15-20 آدمی جو ہے روزانہ کی محنت کے اندر استعمال ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بھئی اس کی برکت سے پورے محلے کے اندر ایک تقاضا چل جاتا ہے. اور الحمدللہ پھر جو ہے جو بھی ہماری تاریخ طے ہوئی ہے الحمدللہ, تو اس تاریخ سے اللہ پاک نے چلے 4 مہینے کی جماعت نکالی ہے. ماشاءاللہ کام آپ کے یہاں بڑھ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. پچھلے سال سے شام تک کام میں کافی ترقی ہوئی ہے الحمدللہ, جیسا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. تو اب اور کوئی مسجد بھی آ جائے. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر عطا فرمائے آپ کو. والے احباب ہیں اور 22 کے قریب جو ہے وہ چلے والے احباب ہیں. ہمارے مشورہ ہمارے یہاں روزانہ فجر کے بعد ہوتا ہے. مشورے میں 30-35 کے قریب ہمارے احباب مشورے میں شرکت کرتے ہیں, اور اس میں پیش دن کی کارگزاری وہ سنی جاتی ہے, اور جو نئے تقاضے آ رہے ہوتے ہیں ان تقاضوں کے اوپر پھر تشکیل کی جاتی ہے. اور پھر مشورے کے بعد شام کے بعد ہمارا تعلیم ہوتی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد. فضائل صدقات اور فضائل اعمال سے پڑھا جاتا ہے. آپ کی 25-30 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے, اور تعلیم کے بعد عصر مغرب اور عشاء کے بعد بھی ہمارے کوئی 8-10 جماعتیں 6 سے 8 جماعتیں ہماری جو ہیں وہ روز کی ملاقاتوں کے اوپر جاتی ہے, اور روز کی ترتیب ہے. اور پھر ہمارا مہینے میں سروزہ کی ہر ہفتے کوشش ہوتی ہے کہ جماعت چلی جائے. کبھی ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے جماعت نہیں جا پاتی, لیکن 3 جماعتیں 4 جماعتیں کسی مہینے کے اندر جو ہے ہماری سروزہ کی چلی جاتی ہیں. ویسے اگر آپ تھوڑا سا, کیونکہ جو ہمارے 5 اعمال ہیں ان اعمال کا جو یعنی جس طرح حضرات فرماتے ہیں اس کے اعتبار سے کس طرح ان اعمال کو کیا جا رہا ہے, اگر اس کی تھوڑی کارگزاری مشورے کی ذرا تفصیل آ جائے. جو آپ حضرات مشورہ کرتے ہیں تو اس میں کس طرح تقاضے سوچتے ہیں, پھر ان کی اجرا کی شکل کیا بناتے ہیں, اور مشورہ مضبوط سے مضبوط ہو جائے محلے کا, تو مشورے کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے آپ حضرات کیا فکر فرماتے ہیں. تو مشورے کی ذرا تفصیلی بات آ جائے, جو آپ حضرات جس طرح مشورہ کرتے ہیں اس کی پوری تفصیل ذرا آ جائے. مشورے میں اصل میں 3 طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو ہماری روز کی ملاقاتوں کی کارگزاری آتی ہے, اس میں نئے ساتھی اور پرانے وہ احباب جن کا وقت لگا ہوا اور اپنے ہماری کمزوری کی وجہ سے اور اپنے کسی تقاضے کی وجہ سے وہ نہیں جوڑ رہے, ان جماعتوں میں سے 1-2 جماعتیں ان سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں, ان کی کارگزاری آتی ہے.
دوسرا جو ہماری اگلے دنوں میں سیروزہ کی جماعت جانے والی ہوتی ہے اس کی ترتیب کی جو ہے کارگزاری آتی ہے. اس کے علاوہ جو مدنی مسجد سے جو تقاضے چلتے ہیں ابھی جیسے لسبیلا یونیورسٹی ہے اتھل میں تو وہاں کی ہمیں حضرات کی طرف سے یونیورسٹی دی گئی تھی تو اس کی کارگزاری چلتی ہے کیونکہ وہاں پچھلے دنوں ہم نے سیروزہ لگایا تھا اور ماشاءاللہ سے وہاں سے نفر جماعت کیونکہ وہاں اسی وقت گئے جب ان کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھیں تو 5-6 احباب کی ایک نفر جماعت ہم اپنی مسجد میں لے کر آئے اور پھر ان کو ہم نے 3 دن اعمال میں رکھا اکرام بھی رکھا اور اس کے ساتھ ہم نے ان کو نشست بھی رکھی اپنے ساتھ تاکہ وہ سیکھیں اور واپس جا کے جو ہے یونیورسٹی کے اندر ان اعمال کو کریں. تو یہ 3 تقاضے جو ہے مسلسل ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہمارا پچھلے سال الحمدللہ 28-30 کے قریب 3 چلے کے احباب ہمارے گئے تھے, 4 جماعتیں ہماری گئی تھیں. اس میں بھی جب ہماری کوئی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک ملاقاتوں کی ترتیب میں آ جاتی ہے, اس کی بھی کارگزاری آتی ہے کہ کتنے احباب جو ہے تیار ہو رہے ہیں اس میں جانے کے لیے. تو اتوار کے دن مشورے میں جو ہمارا بیرونی گشت ہوتا ہے, بیرونی گشت میں ہماری 5 جماعتیں چلتی ہیں. پچھلے دنوں میں مرکز سے یہ بات چل رہی تھی کراچی میں کہ بھئی جو ہے چاروں رخوں کے اوپر مشرق مغرب شمال جنوب کے اوپر جو ہے محنت کی جائے. تو ہم نے 5 جماعتیں بنائی ہیں اور 5 جماعتوں میں ہمارے تقریباً 9-10 ساتھی ہم نے اس پہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہی 5 جماعتیں جو ہے بدھ کو ہمارے مقامی گشت میں بھی 5 جماعتیں ان 5 سمتوں کے اوپر جاتی ہیں اور بیرونی گشت میں بھی ہماری یہی 5 جماعتیں ہوتی ہیں. اس میں اگر کسی جماعت کے ساتھی کم ہے 5 ساتھی پھر بھی ہمارے جو ہے جماعت میں چلے جاتے ہیں, لیکن اگر اس میں کسی جماعت میں کم ہے اور دوسری کے زیادہ ہیں تو اس میں سے پھر معام کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بھی جو اتوار کے دن صبح کا جو ہے مشورے میں ہماری شام کی جو تشکیل ہوتی ہے بیرونی گشت کی وہ بھی صورتحال جو ہے سامنے آتی ہے. تو یہ رہتا ہے. بیرونی گشت والی جگہ پہ دوران کبھی ساتھیوں کو بھیجتے ہوں گے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں, آواز نہیں ہے. میں نے کیا کہ بیرونی گشت والی جگہ پہ دوران کبھی کچھ ساتھی بھیجتے ہوں گے نا؟ جی بیرونی گشت میں نئے پرانے ساتھی دونوں طرح سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہمارے کیونکہ وقت لگائے ہوئے ساتھی ہمارے یہ 28 سے 4 مہینے والے, ان میں جڑنے والے 17-18 کے قریب ہیں. اسی طرح چلے والے 22 ہیں, اس میں بھی جڑنے والے 12-13 ہیں. تو ہمارا نیا مجمع بھی ساتھ ہوتا ہے اس میں جو بیرونی گشت پہ جو ہمارے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. اور بیرونی گشت میں ہم نے پچھلے دنوں میں اسکیم 33 ہے, نیا ایک سوسائٹی ہے کراچی کے پورے ایریا, اس میں تقریباً 40-45 مسجدوں میں بیرونی گشت کیا. اس میں کچھ مسلوں کی صورتحال ایسی تھی کہ وہاں جھاڑو لگا کے ہم نے جو ہے اعمال شروع کیے تھے کیونکہ وہاں نماز بھی نہیں ہوتی تھی. الحمدللہ وہاں پر مقامی لوگوں نے جو ہے امام صاحب رکھا ہے, وہاں نمازیں بھی ہوتی ہیں, تعلیم بھی ہوتی ہے, مشورہ بھی ہوتا ہے اور وہ انہوں نے کچھ بچوں کو پڑھانے کی ترتیب بھی بنائی ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جس جگہ آپ بیرونی گشت رکھتے ہیں